بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کل پاکستان کی میڈیا میں جنرل اسمبلی سے عمران خان کی تقریر کا بڑا چرچا ہے۔ اور اس کو ایک بڑی اچھی تقریر قرار دیا جا رہا ہے ان کے جو حامی حلقے ہیں ان کی طرف سے، لیکن میں ایک بار پھر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تقریر اچھی ہو یا بری، لیکن دھاندلی زدہ انتخابات کے نتیجے میں عمران خان کی حق حکمرانی کو جواز فراہم نہیں کر سکتی۔ ہمارا 25 جولائی 2018 کے انتخابات کے حوالے سے جو موقف چلا آ رہا ہے اس میں کوئی تقریر تبدیلی نہیں لا سکتی۔ اس کو اس سیاسی پہلو کے ساتھ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، کشمیر کو بیچنے کے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور امریکہ اور انڈیا دونوں اس راز سے واقف ہیں۔ اس تقریر سے پہلے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں قرارداد پیش کرنے کے لیے انہیں 16 ووٹ مہیا نہیں ہو سکے، اور اس تقریر کے بعد بھی اس کے پاس قرارداد پیش کرنے کے لیے کوئی 16 ووٹ موجود نہیں ہیں۔ بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اس سطح پر ایک ریاست کی نمائندگی کرنے والی تقریر کے کچھ نتائج سامنے آنے چاہیے، جبکہ ہوائی باتیں اور خلائی باتیں اس سے پہلے بھی بہت سے حکمران کر چکے ہیں، اور ہم اس زمانے میں بھی ان کی تقریروں پر بغلے بجایا کرتے تھے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس نے کیا ایک ذمہ دار ریاست کی نمائندگی کی ہے؟ کیا اس تقریر کے بعد دنیا پاکستان کو ایک رسپانسبل اسٹیٹ کہنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے انہوں نے ایٹمی جنگ کی دھمکی دی ہے، ایٹمی جنگ کے امکانات کو ظاہر کیا ہے، اس کے پاس یہ علم نہیں کہ کبھی بھی تاریخ میں پڑوسی ممالک ایٹمی جنگ کے متحمل نہیں رہے ہیں، اور نہیں اس کی کوئی مثال موجود ہے۔ پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے، ناٹ فرسٹ یوز کا، NFU کا۔ کیا اس لب و لہجے اور اس گفتگو سے آپ نے انڈیا کو یہ دلیل فراہم نہیں کی کہ پاکستان نے پہل کر دی ہے اور اس معاہدے کو توڑ دیا ہے؟
اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ تقریر اور UN جنرل اسمبلی کے فلور پر پاکستان کی ایٹمی اثاثوں اور ایٹمی صلاحیت کو غیر محفوظ بنانے کا سبب بنتا ہے۔ عالمی طاقتیں اس کا فائدہ اٹھائیں گی، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے آپ پر دباؤ بڑھائیں گی، اور ہندوستان نے جواب میں کہہ دیا ہے کہ اب ایٹمی اثاثوں کو نشانہ بنانا، اس کا ہمارے پاس جواز موجود ہے، کیونکہ پاکستان کی ایٹمی اثاثوں کو پاکستان کے لیے خود پرائم منسٹر نے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ یہ غیر ذمہ دارانہ ریاست پاکستان کو اس نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی لحاظ سے بھی، اور پھر جب آپ دھمکیوں پہ آتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے، صاف صاف معنی یہ ہے کہ آپ کی یہ ایک ڈپلومیٹک فیلئر ہے۔ جب آپ سفارتی سطح پر ناکام ہو جاتے ہیں، آپ کی سفارتی تمام حکمت عملی ناکام ہو جاتی ہے دنیا میں، تو پھر لوگ دھمکیوں پہ آ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک ناکام سفارتی حکمت عملی کی علامت ہے کہ آپ دنیا کی حمایت تو اپنے موقف کے لیے حاصل نہیں کر سکے، آپ کشمیر کے لیے دنیا کی حمایت حاصل نہیں کر سکے، آپ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کے لیے دنیا کی حمایت حاصل نہیں کر سکے، تو اس کے بعد پھر ایک ایسی بات کہنا کہ جس سے پاکستان آنے والے وقت میں مزید مشکلات میں گر سکتا ہے، یہ کون سے عقل کا تقاضا ہے؟ اور اس لیول پر، اور اس سے پہلے جب آپ کہہ چکے ہیں کہ القاعدہ کی تربیت پاکستان کی فوج اور ISI نے کی ہے، اس کے بعد پھر یہ ایٹمی جنگ کی بات کرنا، آپ دنیا کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آ بیل مجھے مار، اس کے علاوہ تو اور کوئی اس کا تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ اسی سے ہماری رائے کو تقویت ملتی ہے۔ کہ عمران خان کو پاکستان پر بین الاقوامی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے مسلط کیا گیا ہے۔ جہاں تک مغرب میں اسلاموفوبیا کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہے، تو پھر قول و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی فورم پر ایسی بات کہنا کہ جس سے آپ صرف ایک داد تو حاصل کر سکتے ہیں، میرے مد نظر صرف ایک جذباتی اور ایک صالح لوگوں کی جذبات کی تسکین مقصود نہیں ہے۔ میرے مد نظر اس تقریر کے مجموعے کا پاکستان کے اوپر اثر انداز ہونے والے معاملات، یہ چیز اصل ہے کہ یہاں تک ہم پہنچ پائیں کہ اصل چیز کیا ہے دنیا۔ آپ وہاں پر ناموسی رسالت کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان میں ناموسی رسالت کی مرتکب آسیہ ملعونہ کو رہا بھی کرتے ہیں، اور عزت و آبرو کے ساتھ آپ ان کے اپنے ہی پسندیدہ ملک میں بھیجتے ہیں۔ آپ توہین رسالت کے مرتکب ایک قادیانی کو رہا بھی کرتے ہیں، اور پھر پورے اعزاز کے ساتھ انہیں ٹرمپ کے دربار تک بھی پہنچاتے ہیں۔ اور حال ہی میں وجیہ الحسن کے نام سے ایک اور توہین رسالت کے مرتکب کو باعزت طور پر بری کیا گیا ہے۔ پاکستان میں آپ توہین رسالت کی حوصلہ افزائی کریں،
اور باہر بیٹھ کر پھر آپ اپنے قوم کی تسکین کے لیے یا مذہبی طبقے کی تسکین کے لیے ایسی تقریر کر دیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے ہاں ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم جو کہتے ہو پھر اس طرح کرتے نہیں ہو۔ وہاں کچھ کہا جا رہا ہے، پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اس پورے منظرنامے میں پاکستان پر اس تقریر کے پڑھنے والے اثرات کو سامنے رکھ کر رائے بنانی ہوگی۔ محض جذباتی باتیں کرنا یہ شاید مسئلے کا حل نہ ہو۔ اور میں یہ بھی آج آپ کی اس پریس کانفرنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ہمارے مرکزی مجلس عاملہ کے رکن جن کا تعلق چمن سے ہے اور مولانا محمد حنیف صاحب، ان کو کل بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ جہاں میں اس کے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، ان کے پورے خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں، وہاں میں یہ سوال اٹھانا چاہوں گا کہ کہاں گئے ہمارے ریاستی اداروں کے وہ دعوے کہ ہم نے دہشت گردی کو شکست دے دی ہے، ہم نے ملک میں امن و امان قائم کیا ہے۔ آج دہشت گرد پھر ملک میں پھیل گئے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے تقریباً تمام علاقے، وہاں کی نہتے عوام ان کے رحم و کرم پر ہیں، اور ریاست اور ریاستی ادارے خاموش ہیں۔ تو پھر بات بہت دور تک جائے گی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اصل ایجنڈا کیا تھا، پھر یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی۔ تو اس حوالے سے یہ بات بڑی واضح طور پر سن لی جانی چاہیے کہ ہم ایک ناجائز حکمران کی اس حکمرانی کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہم دھاندلی کے نتیجے میں بننے والی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے اسلام آباد کا ہمارا آزادی مارچ کا فیصلہ پورے جوش اور ولولے کے ساتھ زندہ اور تابندہ ہے، اور اپنے موقف پر ہم قائم ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس ناجائز حکومت کے خلاف آزادی مارچ انشاءاللہ اس کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ پاکستان میں ایک جمہوری حکومت ہونی چاہیے، ایک آئینی حکومت ہونی چاہیے، ایک جائز حکومت ہونی چاہیے، اور جب آپ احتساب کرتے ہیں اور صرف ان قوتوں پہ آپ دباؤ ڈالتے ہیں جو اس رجیم کے خلاف کلمہ حق بلند کرتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے احتساب کا رخ کیا ہے، اور کیا وہ واقعی احتساب ہے یا اس کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میں نے فوری طور پر مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس اسلام آباد میں طلب کر لیا ہے۔ چند روز کے بعد انشاءاللہ اس کا اجلاس ہوگا، اور ہم اپنی آئندہ حکمت عملی دیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بتا دیں کہ اگر کوئی انسان کے داخل ہوتا ہے اور یہ آفر آتی ہے کہ -1 کا فارمولہ آ جائے تو کیا؟ دیکھیے، یہ میرا درد سر نہیں ہے۔ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے ہمارا وہی فیصلہ ہے۔ اگر کوئی اس قسم کے چیزیں ذہن میں رکھتا ہے تو آ جائیں سامنے، پھر بات کریں گے، دیکھیں گے۔ یہ ابھی سے ہم سے کوئی اگر اور مگر میں سوال کرتے رہیں اور ہم اس کے جواب دیتے رہیں، یہ ابھی اس کی کوئی گنجائش ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اگر کوئی تجویز ہے تو لائی جائے، پھر دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں اس کے اوپر، کیا تجویز ہے، قبول ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ شیخ رشید صاحب تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب اور
بلاول یا پیپلز پارٹی نے جو ہے نظر ثانی کر لی ہے. ہم درخواست کرتے ہیں مولانا صاحب کہ وہ بھی نظر ثانی کریں بات کے حوالے سے جو ڈیٹ دی جا رہی ہے. اور یہ کیا اس بارے میں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ حکومتی سطح سے ہے یا شیخ رشید صاحب اپنی ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں؟ آپ کو اس بارے میں مجھے نہ اس کا علم ہے نہ میں کبھی اس کا نوٹس لیتا ہوں. مولانا صاحب اگر یہ آپ لوگوں کے مارچ میں اگر کوئی تشدد یا اس طرح کے واقعات سامنے ہیں تو آپ لوگوں کا لائحہ عمل کس طرح ہوگا حکومت کی جانب سے اگر تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا؟ دیکھیے میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دوں اس حوالے سے. ہم نے 15 ملین مارچ کیے ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام نے اپنی آنکھوں سے ان ملین مارچ کی کامیابیوں کا خود مشاہدہ کیا ہے. 15 ملین مارچ، لاکھوں انسانوں کا سمندر گھروں سے نکلتا ہے، اجتماع کر کے واپس جاتا ہے اور کسی چڑیا کا پر بھی نہیں ٹوٹتا، کوئی شیشہ نہیں ٹوٹتا، کوئی پتا نہیں گرتا. تو ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم پرامن ہیں. ہم نے ثابت کر دیا ہے، اس کا مظاہرہ اور ڈیمانسٹریشن کی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا کارکن اور اس کی دعوت پر، اس کی پکار پر آنے والا پاکستانی شہری وہ پرامن ہے. اگر اس کے بعد کوئی اس قسم کا احتمال جو آپ فرما رہے ہیں، اس کی ذمہ دار پھر ریاست ہوگی. اس کے علاوہ ہم اور کسی کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے. پرسوں بھی مولانا صاحب ڈاکوں کا احتجاج ہوا تھا، ان پر بھی لاٹھی چارج کیا گیا تھا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر جو مریضوں کا علاج کرتے ہیں، بیماروں کا علاج کرتے ہیں، آج وہ زخمی پڑے ہیں ہسپتالوں میں ان کی پالیسیوں کی وجہ سے. جو کہتے ہیں کہ ہم نے صحت کے شعبے میں بڑی کامیاب تبدیلیاں لائی ہیں، ان تبدیلیوں کا اصل نشانہ آپ کے ہسپتال اور آپ کے ڈاکٹرز بنے ہیں. یہ ہے وہ اصلاحات جس کا وہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، جس کے خلاف خود ڈاکٹرز جو ہیں وہ بلوا ہو گئے ہیں. ان کی چیخ و پکار دنیا سن رہی ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو مطمئن ہو. عوام مہنگائی کے ہاتھوں، کیا کسی ایک تقریر سے مہنگائی میں کمی آ گئی ہے؟ کیا پاکستان کی معیشت میں کوئی فرق آ گیا ہے اس سے؟ کیا دنیا کا اس کے اوپر کوئی ایسا مہربان ہو جائے گی کہ اب اس کے بعد پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہے. عام آدمی اسی طرح رول رہا ہے. معیشت کے حوالے سے لوگ مہینے کا راشن گھر میں نہیں لا سکتے. اب غریب پس رہا ہے، نوجوان بے روزگاری کے ہاتھوں مر رہا ہے اور مایوس کر دیا ہے انہوں نے. جتنی امید نوجوان نسل کو دلائی گئی تھی وہ امیدیں خاک ہو گئی. مولانا صاحب، آپ کا حکومت کے خلاف بنیادی نکات کیا ہے اس احتجاج کا؟ دوسرا، آپ کا یہ فیصلہ اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے گی. اس کے علاوہ اگر آپ کا فیصلہ اٹل ہے اور آپ جائیں گے اور حکومت کو بلاک کر دیں گے، تو کیا اس کے نتیجے میں اگر غیر جمہوری قوتوں کی طاقت پکڑی جائے اور اقتدار میں، تو پھر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ میرے خیال میں ابھی اس اگر کا احتمال نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. ہم بڑے پرجوش ہیں. قوم تھک چکی ہے 1 سال کے اندر اور ہم عوام کی طرف گئے ہیں. عوام کی طرف جانا جمہوری عمل کا حصہ ہے. ہم کوئی اسلحے کی طرف نہیں گئے، ہم کوئی جمہوریت سے آئین سے انکار کی طرف نہیں گئے، ہم کوئی الیکشن کے بائیکاٹ کی طرف نہیں گئے. ہمارا جو بنیادی مطالبہ ہوگا جو تمام پارٹیوں کا مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن میں 25 جولائی 2018 کو بدترین دھاندلی ہوئی. ہم اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے. اثر نو آزادانہ الیکشن کرائے جائیں، شفاف الیکشن کرائے جائیں جس پر قوم کو اعتماد ہو. تو یہ مطالبہ سب کا متفقہ ہے. ہاں، 1 سال کے اندر جو قوم اور قوم کا ہر شعبہ زندگی متاثر ہوا ہے، مذہبی طبقہ ہوا ہے، اس کا اپنا کرب ہے. ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے، اسلامی اقدامات کے حوالے سے. غریب آدمی متاثر ہوا ہے مہنگائی کی وجہ سے، نوجوان متاثر ہوا ہے بے روزگاری کی وجہ سے، ڈاکٹر متاثر ہوا ہے، وکیل متاثر ہوا ہے، مزدور متاثر ہوا ہے، تاجر متاثر ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں تاجروں نے جو ہڑتال کی تھی، یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ کرب ہے
قوم کے ہر شعبۂ زندگی سے وابستہ لوگوں کا کہ ایک حصہ بھی تو قوم کا مطمئن نہیں. ہاں کچھ مفاد پرست ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے مفادات اٹھائے ہوں اور وہ مطمئن ہوں، اس کے علاوہ تو کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا. مولانا صاحب، قاسم سوری صاحب کو ٹریبونل نے نااہل قرار دیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں اس لسٹ میں یا کیا؟ دیکھیے مجھے نہیں معلوم اس کے کیس کا، نہ میں اس کا مدعی ہوں، اور ایک فیصلہ ہے آ گیا ہے. اس طرح کے فیصلے پہلے بھی آتے رہے ہیں، بہت سے لوگوں کے بارے میں آئے ہیں، پھر الیکشن بھی ہوئے ہیں. یہ ضمنی چیزیں ہیں، ہم مجموعی طور پر الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے. لہذا ایک ضمنی مسئلے پہ بحث کرنا اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ اہم ہے. میرے لیے یہ بات کوئی اہم نہیں. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ دھرنا جو ہے دسمبر میں کیا جائے. مولانا صاحب نے جو ہے اعتماد میں نہیں لیا. کیا دھرنا اکتوبر میں ہی ہوگا یا اس کی تاریخ میں توسیع کی جائے گی؟ ہمارا اصرار ہے اس بات پر کہ اکتوبر میں کیا جائے، کیونکہ یہی موسم جو ہے وہ معاون ثابت ہوگا. دسمبر تک لے جانے میں تو بہت ٹھنڈ ہو جائے گی، پھر لوگ وہاں پر آپ نے اگر رکھنے ہیں تو کس طرح رکھیں گے آپ وہاں پر. تو اس حوالے سے ہم دونوں جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کے ساتھ ہماری میٹنگز چل رہی ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایسا ماحول اور ایسے وقت میں کیا جائے کہ جہاں پر آپ کو موسم بھی تو آپ کا تعاون کر سکے. مولانا صاحب، بہت ساری باتیں آ رہی ہیں حکومت کی طرف سے، نو ڈیل اور یہ NRO کی باتیں کی جا رہی ہیں، مگر ساتھ میں یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ نواز شریف سے جیل میں رابطے کیے جا رہے ہیں، انہیں رضامند کیا جا رہا ہے کہ وہ ملک سے بشمول بی بی مریم کے وہ چلے جائیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ کیا حکومت کے رابطے نواز شریف سے ہیں اور کس سطح پہ؟ میرے پاس تو ایسی کوئی معلومات نہیں ہیں، لیکن ایک پیغام ہے جو نواز شریف صاحب نے میرے پاس بھیجا تھا، اور جس میں ان کے الفاظ یہ تھے کہ 70 سالوں میں NROز اور ڈیلز نے ملک کو جہاں پہنچا دیا ہے، اب مزید اس کی کوئی گنجائش نہیں. تو اس جذبے کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ڈیل یا ڈھیل یہ تو حکومت مانگ رہی ہے، ہم نہیں دے رہے ان کو. مولانا صاحب، آپ نے بھی غریب عوام کی بات کی ہے. کیا اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس میں ہمارا ملک اس کا مکمل احتجاج اور ریلیوں کا مکمل ہو سکتا ہے؟ حضرت بیماری کا علاج کرنا ہے نا، تو جس کی سبب یہ بیماریاں آئی ہیں ملک کے اندر، جب تک اس کے بنیادی سبب کو ختم نہیں کریں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ مزید پھر لوگ ڈوب جائیں. اس لیے ملک کو بھی بچانا ہے، قوم کو بھی بچانا ہے، عوام کو بھی بچانا ہے. ایسی باصلاحیت حکمران کہ جس پر عوام کا بھی اعتماد ہو اور وہ اچھی پالیسیاں بھی بنا سکیں. یہاں تو دو چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، حکمران ناجائز بھی ہے اور حکمران نااہل بھی ہے. مولانا صاحب، آپ ایک سوال ہے کہ آپ کوئی ٹائم فریم بھی ہوگا اس دھرنے کا کہ جلدی آپ لوگ نتائج حاصل کر لیں گے؟ جیسے آپ کرتے ہیں نومبر میں سردی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے آپ کو توقع ہے کہ جلدی نتائج نومبر تک بات؟ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ نتائج بہت جلد سامنے آ جائیں گے، کوئی زیادہ اس میں دیر پھر نہیں لگے گی. لیکن یہ ہے کہ سب چیزیں ہم مشاورت کے ساتھ طے کرنا چاہتے ہیں. اگر مقتدر قوتیں ان کے ساتھ ہیں، جس طرح سے آپ بتاتے ہیں کہ وہی مقتدر قوتیں انہیں لائے ہیں، تو جو آپ کا دھرنا ہے اگر مقتدر قوتیں ان کے ساتھ ہوں گی تو پھر یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ دھرنا کامیاب کیسے ہوگا؟ دیکھیے، مقتدر قوتیں جو ہیں وہ بھی عوام کی جو خواہش ہوتی ہے یا عوام کی جو سوچ ہوتی ہے اس سے تصادم نہیں کیا کرتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی ناجائز حکومت کو لانے کے اصل ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک ادارہ ہے، اس کے افراد غلطی کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسی صورتحال بالکل نہیں پیدا کرنا چاہیں گے کہ ادارے کے ساتھ تصادم ہو. جب ہماری طرف سے آج بھی یہی جذبات ہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے، اور جب پبلک کی سوچ سامنے آ جائے گی تو پھر پبلک کی سوچ کو رد کرنا، اس کی بے توقیری کرنا، اس کا احترام نہ کرنا، مجھے کم از کم ریاستی اداروں سے اس کی توقع نہیں ہے. جی، بڑی مہربانی. بہت شکریہ.